داغ سجدہ ہے کہ خاک مدینہ کیا ہے، داغ سجدہ ہے کہ خاک مدینہ کیا ہے، میری پیشانی پہ سورج سا چمکتا کیا ہے، ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا گزرا ہے ابھی، سبز گنبد کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، سبز گنبد کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، بہترین انداز میں آپ حضرات نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات فرما رہے تھے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ حضرات کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ منتظر ہیں کہ حضور مفکر اسلام کا خطاب ہو، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ آئیے ایک مرتبہ زوردار نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کریں، اور میں ملتمس ہوں حضور مفکر اسلام حضرت علامہ شاہ علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ جنرل سیکریٹری ورلڈ اسلامک مشن لندن کی بارگاہ میں کہ حضور والا اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بلا تاخیر مائک حضور کے حوالے۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم۔ گل خوشرنگ رسول مدنی و عربی زیب دامان ابد ترے دستار ازل، ماشاءاللہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ فلاح کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوز، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث۔ اسٹیج پہ جلوگر علماء ملت اسلامیہ، اندلیبان گلشن رسالت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آج آپ کی زیارت سے فیضیاب ہو رہا ہوں، اور چند کلمات بارگاہ سرور کائنات میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ خدا شرف قبولیت سے نوازے، اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اسے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم سنتے تو بہت ہیں، عمل بہت کم کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان ہزاروں جلسوں اور جلوسوں کے جو فائدے مرتب ہونے چاہیے ہماری زندگی پر، وہ مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بزم آپ نے ربیع النور کے حوالے سے جشن آمد رسول کے عنوان پر منعقد کی ہے۔ آپ آقائے دو جہاں کی تشریف آوری کی خوشی منا رہے ہیں، اور یقیناً آپ کو منانا چاہیے۔ کہنے کو تو وہ بار الاول میں جلوگر ہوئے تھے، مگر ان کا وجود ناز
कायनात की अव्वलीन तख्लीक है। बेशक बेशक। अल्लाह ने सबसे पहले उनके नूर को पैदा किया था, जो हज़ारा साल तक कंदील अर्श आज़म की शमअ फ़रोज़ा रहा और फिर अंबिया किराम की पेशानियों से मुंतकिल होता हुआ जनाब अब्दुल्लाह के घर में जलवगर हुआ। बेशक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, उन्हें सबसे पहले क्यों पैदा किया गया था, ये जानने के लिए नसीम मियाँ के हवाले से एक तमसील मुलाहिज़ा फरमाएं। ये हज पे जा रहे थे, इस साल करके आए हैं। अपने बेटे से ये कहा कि मैंने पाई बाग में गुलाब का एक पौधा लगा दिया है। तुम्हें मालूम है गुलाब से मुझे कितनी मोहब्बत है। मैंने ये पौधा लगाया है, उसे सूखने मत देना, पानी रोज़ाना देना, उसकी निगहदाश्त करना। इंतहाई मोती फरमाबरदार बेटा है, उसने वादा कर लिया। ये हज पे गए, वापस आए, लोगों ने हार फूल से इनका इस्तकबाल किया और उसके बाद पाई बाग में गए और देखा कि गुलाब बहुत शादाब है, पूरा माहौल खुशबू से मुअत्तर है। बड़ी इंतहाई दिलसोजी के साथ इन्होंने कहा, मेरा गुलाब। जैसे ही इन्होंने कहा मेरा गुलाब, ज़मीन ने बेसाख्ती कहा कि जालिम, अभी हज करके आए, इतना बड़ा झूठ तो ना बोलो। ये तुम्हारा गुलाब कैसे हो गया? तूने तो मेरा सीना चीर के कलम लगाया था। किस कदर दर्द बर्दाश्त किया है मैंने इसकी परवरिश में। इल्ज़ाम तुम अपने सर लगा रहे हो। अभी ज़मीन ये कह रही थी कि अचानक अब्र बारिंदा ने कहा, ज़मीन ये तेरा तनहा हक नहीं है, मैंने इसे बारिश से नहलाया है, गुस्ल दिया है। शबनम पुकार उठी कि मैंने इसे रोज़ाना वज़ू कराया है। सूरज की करनों ने कहा कि हमने इसे दूध पिलाया है, तब ये जाकर के जवान हुआ है और शादाब हुआ है। हवा ने कहा, नसीम सहरी ने हमें इसे झूला झुलाया है। गुलाब एक है और पूरी कायनात उस पर अपना एहसान जता रही है, इसलिए कि ज़मीन भी पहले से है, बादल भी पहले से है, हवाएं भी पहले से हैं, अब्र बारिंदा भी पहले से है, नसीम शहरी भी पहले से है और मौलाना का अपना वजूद भी उससे पहले से है। जब कोई बाद में आता है तो कायनात की हर शय का उस पर एहसान होता है, लेकिन जो पहले आता है उसका एहसान पूरी कायनात पर होता है, कायनात का उस पर एहसान नहीं होता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सरवर कायनात मोहसिन आज़म बनकर के आए थे, उनकी तख्लीक पहले हुई है ताकि सारी कायनात पे उनका एहसान हो। बेशक। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और तमसील मुलाहिज़ा फरमाएं। आज आप जश्न आमद रसूल मना रहे हैं। आपने ये स्टेज सजाया है, कुर्सियां लगाई हैं, माहौल को आपने कुमकुमों से रोशन कर दिया है और फिर मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपके सामने सीरत रसूल बयान करूं। होता यह है कि जब कोई आने वाला होता है, जिस मकसद के लिए स्टेज सजाया जाता है, अगर वो मकसद मौजूद न रहे या पूरा हो जाए तो स्टेज उठा दिया जाता है, मजलिस बरहम कर दी जाती है, कुमकुमे बुझा दिए जाते हैं। कल न ये कुर्सियाँ होगी, न स्टेज होगा, न ये कुमकुमे होंगे, न आप होंगे। इसलिए कि आपने सरवर कायनात की सीरत सुनने के लिए ये बज़्म सजाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप इस रोशनी में ये देखिए कि आक़ाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं हदीस क़ुदसी में, लौला करमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब आपको पैदा करना मकसूद न हो तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। एक हदीस में ज़मीनों को पैदा ना करता, बल्कि मखलूक ही तख्लीक न करता। पता चला कि मकसद तख्लीक कायनात सरवर कायनात की ज़ात है। ज़मीन का फर्श इसलिए बिछाया गया कि रहमत आलम आए, आसमान का शामियाना इसलिए तला गया कि रहमत आलम आए, सितारों को ताबिंदगी बख्शी गई कि रहमत आलम आए, कहकशां की शाहराह आरास्ता की गई ताकि रहमत आलम आए,
زمین پہ سبزے کی چادر بچھائی گئی تاکہ جانے کائنات آئیں، دریاؤں کو روانی بخشی گئی تاکہ وہ تشریف لائیں، نفس کو حرارت بخشی گئی تاکہ سرور کائنات جو جانے کائنات ہیں وہ جلوگر ہوں۔ اگر وہ آ کے چلے گئے ہوتے تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، بے شک بے نہ شک ستارے ہوتے نہ سیارے ہوتے، نہ کائنات کی کوئی شے ہوتی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیو، جتنا بڑا آنے والا ہوتا ہے اتنا ہی عظیم فرد تعارف کرانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ عزیزان ملے سے میں آیا ہوں، میرے ساتھی میرا تعارف کرا رہے ہیں، اگر اس جگہ پہ سرکار مفتی آدمی جل وغیرہ ہو جاتے تو ہم قدموں میں 20 قدموں تعارف کراتے بے شک اور کراتے رہیں۔ بے شک بڑی شخصیت کے لیے تعارف کرانے والا بھی صاحب ہوش اور صاحب نظر ہونا چاہیے۔ بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ تنا گیا، اور پھر سرور کائنات کا تعارف کرانے کے لیے انبیاء کی جماعت بھیجی گئی۔ بے شک بے شک ہر دور میں انبیاء کرام اپنے اپنے عصر نبوت میں، اپنے اپنے زمان نبوت میں آقائے دو جہاں کا تعارف کراتے رہے۔ ابھی وہ جلوگر نہیں ہوئے، ہزاروں سال کے بعد کائنات میں وہ جلوگر ہوں گے، مگر ہر نبی اپنے اپنے دور نبوت میں ان کے آنے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جناب آدم فرما رہے ہیں، جناب نوح تذکرہ کر رہے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آنے والا بڑا عظیم الشان ہوگا، وہ قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ آئے گا، اور جب وہ جلوگر ہوگا تو پچھلے کعبے کا جلال پہلے کعبے سے بڑھ جائے گا۔ وہ آئے گا تو کائنات کو سکون بخشے گا، وہ جلوگر ہوگا تو دلوں کو تسکین عطا فرمائے گا، وہ آئے گا تو اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک منتقل کرے گا، وہ جلوگر ہوگا تو کائنات کو ایک نئی زندگی اور نئی حیات سے نوازے گا، ظلم اور جبر کا خاتمہ کرے گا۔ کئی ہزار سال پہلے جناب موسیٰ تعارف کرا رہے ہیں۔ توریت کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے عربی زبان میں، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سینا سے طلوع ہوا، شعیر سے چمکا، فاران کی چوٹیوں پہ جلوگر ہوا۔ سینا سے طلوع ہوا یعنی جناب عیسیٰ جلوگر ہوئے، شعیر سے چمکا جناب موسیٰ آئے، اور فاران کی چوٹیوں سے جلوگر ہوئے یعنی سرور کائنات آئے۔ اللہ جلوگر ہوا مطلب کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا مظہر، اللہ کی امانت کا حامل اس کائنات میں تشریف لایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلیمان اسلام مسجد اقصیٰ کی دیواروں کے نیچے اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کی تسبیح بے پناہ مشہور کی کائنات کی ہر شے ان کے ساتھ مصروف تسبیح ہو جاتی تھی۔ وہ تسبیح کر رہے ہیں، اور تسبیح کے درمیان میں بے ساختہ وجد کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور کہتے ہیں خلو محمدین، خلو محمدین، میرا خلیل محمد ہے، میرا محبوب محمد ہے۔ اس کی آواز انتہائی شیریں ہے، اس کا چہرہ انتہائی تابناک ہے، وہ جلوگر ہوگا تو کائنات کو روشنی سے بھر دے گا۔ کئی سو سال پہلے، ہزاروں سال پہلے مسجد اقصیٰ کی دیواریں گواہ ہیں کہ وہاں جناب سلیمان نے سرور کائنات کے آنے کا تذکرہ کیا تھا۔ تمامی انبیاء کرام کے تذکروں کی بات کروں تو یہ محفل اور یہ وقت ناکافی ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے جانے والے ہوئے تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، اپنے صحابہ کو، اور کہا میں اپنے رب کے حکم سے پوشیدہ ہونے والا ہوں، اٹھایا جانے والا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ تڑپ اٹھے، آنکھیں سامن بھادوں برسانے لگیں، دل بے قرار ہو گئے کہ جمال نبوت چھپنے والا ہے، جناب عیسیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوں گے، مسیحا سے دور ہو جائیں گے، ہمارے بیمار وجود پر ہاتھ کون رکھے گا، ہمارے مردوں کو زندگی کون دے گا، ہمارے دل کو تسکین کون دے گا، نگاہوں قرار کون عطا فرمائے گا۔ وہ نبی کو مختار سمجھتے تھے نا، اس لیے بے قراری بڑھی تو کہا حضور آپ ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، ہم نے آپ کے لیے زمانے کا مقابلہ کیا، وقت کا طاغوت ہمیں تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میرا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اپنے نبی کے پہچاننے میں غلطی کی ہے۔
وہ جب جلوگر ہوں گے تو میرا چہرہ بے نقاب کریں گے، میری والدہ کی آبرو کا تذکرہ دنیا کے سامنے کریں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دلوں کو قرار دینے والا نہیں رہا؟ وہ آئیں گے تو ساری کائنات کے دلوں کو قرار مل جائے گا، وہ رحمتیں تمام بن کر کے آئیں گے۔ سنو، ان کا نام احمد ہے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے لوگو، میں تمہارے پاس دو پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو لے کر کے آیا ہوں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں توریت کی بشارت دوں، اور دوسری ذمہ داری ہے کہ آنے والے نبی کی خبر دوں جن کا نام احمد ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تو آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، مگر آدم آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں، موسیٰ آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، سلیمان آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، داؤد آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ ہم بعد میں میلاد منا رہے ہیں، انہوں نے بہت پہلے میلاد منائی ہے سرور کائنات کی۔ جشن آمد رسول آج سے نہیں بلکہ ابتدائے کائنات سے منایا جا رہا ہے اور قیامت تک منایا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا عظیم منصب لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد دنیا میں جلوگر ہوئے۔ عرش اعظم کی قندیل سے لوحے پیشانیے جناب عبداللہ سے دنیا میں جلوگر ہوئے۔ یہ 571 سال کا زمانہ کائنات کی تاریخ کا تاریخ ترین زمانہ ہے، انتہائی وحشتوں سے بھرا ہوا۔ یعنی ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں، جس دوران میں، جس فترہ میں، لفظ فترہ تاریخ کا حصہ ہے، کوئی نبی جلوگر نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی روشنی دینے والا نہیں ہے۔ ایک گھٹا ٹوپ تاریخی ہے جو پورے عالم انسانی پہ چھائی ہوئی ہے۔ پیغمبران کرام تو پیغمبران کرام ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کی تاریخ میں کوئی ایسا انسان بھی نہیں ہے جو دنیا کو انسانیت کا درس دے سکے، محبت کی بات کر سکے، ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکے، اخلاقیات کی تعلیم دے سکے۔ ایسا کوئی انسان بھی جلوگر نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مراکز علم مکمل طور پہ خاموش ہو چکے ہیں، وہ تمام شمعیں بجھ چکی ہیں جو انسانی ہدایت کے لیے روشن کی گئی تھی۔ ایسے دور میں آقائے دو جہاں جلوگر ہوتے ہیں۔ کتنا خطرناک اور لرزہ خیز دور تھا۔ پیغمبر اعظم کی تعلیمات اور ان کے عالمی اثرات اور کائنات پہ مرتب ہونے والی حقیقتوں کا جائزہ لینا ہے تو ان سے پہلے دور کا جائزہ لینا ہوگا۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ دنیا کس حالت میں تھی اور کس کیفیت میں تھی۔ دنیا کے وہ ممالک جن کی اپنی تہذیب تھی، جن کا اپنا فلسفہ تھا، جن کی اپنی فکر تھی، وہ اس وقت تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یونان جس نے سقراط کو پیدا کیا تھا، بقراط کو پیدا کیا تھا، ارسطو کو جنم دیا تھا، فلاطینوس جس زمین پہ آیا تھا، اس زمین کا عالم یہ تھا کہ یونانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا میں کسی کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، باضابطہ، یہ اس نظام کا حصہ تھا، اور اس پر اس حد تک عمل ہوتا تھا کہ اگر کسی یونانی ماں کی گود میں کوئی صحت مند بچہ پیدا ہوتا تو ماں اسے زندہ رکھتی تھی، اور اگر کوئی کمزور بچہ پیدا ہوتا تو ماں اسے پہاڑ کی چوٹی سے زمین پہ پھینک دیتی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا دردناک عالم رہا ہوگا۔ چشم تصور سے اور خیال کی آنکھ سے دیکھیے کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کے یونان کی پہاڑی پہ چڑھ رہی ہیں، اور جب وہاں سے وہ زمین پہ پھینکتی ہوگی تو بچہ کتنا ہی کمزور ہو، کوئی نہ کوئی چیخ تو بلند ہوتی ہوگی، کوئی نہ کوئی کراہ تو اٹھتی ہوگی۔ سرور کائنات اسی کراہ کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ حضور رحمت عالم نہ ہوتے تو آج بھی یونان کی پہاڑیوں سے بچوں کو پھینکا جا رہا ہوتا، آج بھی ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا۔ یہ صحیح ہے کہ آج یونان کی پہاڑیاں اور کوئی اجتماعی قانون نہیں ہے، مگر آج بھی دنیا میں نہ معلوم کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اس لیے پھینک دیتی ہیں کہ پرورش کرنے کا انتظام نہیں ان کے پاس غذا نہیں فراہم کر سکتی ہیں، وہ پال نہیں سکتی ہیں۔ وہ ایسے واقعات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے۔
اس کا آپ جائزہ باضابطہ لیتے ہوں گے۔ انسانیت اگر انسانی قدروں سے آشنا ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں انسان ترقی کر گیا ہے، انسان چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمان و مکان کی سطحیں سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، پوری کائنات ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، انسان بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو بولا جا رہا ہے کہ انسان ترقی یافتہ ہوا ہے۔ انسان نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ شے ترقی کر گئی ہے۔ انسان نے لوہے پہ زور دیا، فضاؤں میں پرواز کرنے لگا۔ انسان نے گیسز سے زور دیا، ترقی کر گئی۔ انسان نے بجلی پہ زور دیا، پورے ماحول کو جگمگا دیا اس نے، مگر انسان نے ترقی نہیں کی۔ انسان ترقی کرتا تو آج کسی بیوہ کی کراہ نہ ہوتی، کسی مجبور کا نالہ نہ ہوتا، کسی بےکس کا درد نہ ہوتا، آج کوئی یتیمی کا مارا ہوا انسانی ماحول میں تنہا نظر نہ آتا، آج اب باضابطہ آبادیوں پر بم نہ برسائے جاتے، آج خون کی ندیاں نہ بہائی جاتی۔ انسان تو وحشی ہو گیا ہے، انسان